اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یغسینا ماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر وعلى سراج المنیر وعلى رحمة للعالمین العبد المؤید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما حضرات، مجلس انشاءاللہ 9:10 پر ختم ہوگی۔ مجلس کے ختم کا اعلان میرے اختیار میں ہے، مجلس شروع کرنے کا اختیار میرے اختیار میں ہے۔ وہ اس لیے کہ نہ آپ ٹرافک کی گارنٹی لے سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیارات کے اندر نہیں۔ مجلس کا شروع ہونا تھا 7:30 کے بعد 8 کا ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن یہاں تک آنے میں اتنا ٹائم لگا ٹرافک کی وجہ سے۔ لیکن ختم کا اعلان اپنے اختیار میں کہ جب آدمی بیٹھ گیا تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ کتنی دیر میں اپنی بات کو سمیٹ سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی، آیہ کریمہ سورہ اسراء کی آیہ کریمہ ہے، جس کو آپ ہزارہ مجلس میں سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور جب بھی والدین کے اصال ثواب کی مجلس ہو، والد کی ہو یا والدہ کی ہو، زیادہ تر اسی آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا جاتا ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی رائٹرز ہیں اور جتنے بھی کلام ہیں اور جتنا بھی ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے، ان سب کو دیکھیے گا، ان سب کو سنیے گا، ان سب کا لہجہ دیکھیے گا، لیکن جتنا بہترین انداز قرآن نے پیش کر دیا ہے اور عکاسی قرآن شریف نے پیش کر دی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی شاعر کا کلام ہے، نہ کوئی رائٹر کا کلام ہے، نہ کسی شخصیت کا کلام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اور اس بات پر بھی پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے، ورنہ اس کے ترجمہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہزاروں بار یہ آیہ کریمہ سنی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کا بار بار پڑھنا اور ائمہ معصومین کے کلام کا بار بار سننا، یہ تقوی قلوب اور انسان کے علم اور انسان کی فکر کو جلا عطا کرتا ہے۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس تمہارے پروردگار عالم نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اور صرف میری عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں عالم پیری کی طرف پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان سے اف کر کے بھی بات نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور ان سے ہرگز جھڑک کے بھی بات نہ کرنا،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو بات بھی کرنا بہت ہی شائستہ انداز میں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ شائستہ انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس لہجے میں تم ان سے گفتگو کرنا۔ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو پرندوں کے بچوں کی طرح جھکائے رہنا۔ جس طرح سے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں جب ماں باپ دانہ لے کر آتے، کس صورت سے وہ تڑپتے ہیں، کس صورت سے پروں کو پٹکتے ہیں، کس صورت سے بازوؤں کو ہلاتے ہیں، اس صورت سے تم اپنے کو یہ ظاہر کرنا، تواضع ظاہر کرنا، ان کے سامنے انکساری ظاہر کرنا۔ جناح الذل وقل لهما قولا کریما، اور جو بھی بات کہنا تم ان سے بہترین شائستگی انداز۔ وقل لهما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اور ان دونوں سے بس یہی تم کہنا کہ بار الہ جس صورت سے بچپنے نے انہیں پر ہم پر رحم فرمایا، ہمارے پر کرم فرمایا، بار الہ عالم پیری پر تو ان پر بھی رحم نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ ہے قرآن مجید جو ماں باپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں آپ کا بھی مطالعہ ہے اور جو مجھ طالب علم کا بھی مطالعہ ہے، جہاں تک آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کیا کوئی یہ رسم پائی جاتی ہو یا اسلام نے اس کو ریکمینڈ کیا ہو اس بات کو کہ ایک دن ہم مدر ڈے بنا لیں، صحیح ہے، ماں کے پاس جائیں خدمت کے لیے، ان کی خدمت کریں۔ ایک دن فادر ڈے بنا لیا جائے، ہم لوگ جائیں اور جانے کے بعد وہاں پر کہیں کے اوپر ایسا کچھ نہیں پایا جاتا۔ نہ ٹیچر کے لیے کوئی نہ ٹیچر ڈے بنایا گیا ہے، نہ مدر ڈے بنایا گیا ہے، نہ فادر ڈے بنایا گیا ہے، صحیح ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ آپ کے سامنے بالکل آیا ہے۔ دیکھیے، دنیا روز بروز مصروف ہوتی جا رہی ہے، آپ کی جو لائف ہے وہ روز بروز آپ مشغولات کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیاوی تقاضے اتنے بڑھتے جائیں گے، اتنے بڑھتے جائیں گے کہ انسان کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، صحیح۔ ہم کہیں موبائل نہیں یوز کریں گے، ہم بہت بڑے مولانا ہیں، ہم موبائل کو یوز ہی نہیں کریں، ہمارا کیا کام ہے موبائل سے؟ مولانا لوگوں کا کیا کام ہے موبائل سے؟ صحیح ہے، نہیں عزیزان گرامی، بہت کام۔ یہ تو یوز کرنے کا اپنا اپنا آپ کی نیت ہے، اور آپ کا اس کا یوز کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نربھر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم یوز کیسے کر رہے ہیں اس چیز کو، صحیح ہے، یوز کیسے کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے، ورنہ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی دن ایسا نہیں بنایا گیا کہ جو مخصوص کر دیا گیا ہو، وہ ان کی دلیل یہ ہے جو دوسرے ہیں ہمارے کہا جائے غربیہ، جو غرب میں رہتے ہیں، جو وہاں کے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اتنا وقت کہاں رہا۔ آپ سوچیں، جب پہلے ہمارا پریوار تھا، جب ہم لوگ تھے، تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ جانا، رشتہ داروں کی خیریت لینا، گھر کا جو بزرگ ہوتا تھا، جو گھر کے آس پاس جتنے گھر ہوتے تھے، وہ معمول کے مطابق صبح کی نماز کے بعد سب کیا خیریت لینا، بھائی خیریت ہے سب، آپ کیا کیسا چل رہا ہے، اور بیٹا کیا کام کاج ہے، سب صحیح ہے، لڑکا کام پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، صحیح ہے، سارے حالات پوچھے جاتے تھے، سب رشتہ دار ایک دوسرے کے آتے تھے، جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ دھیرے دھیرے وہ ہمارا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، صحیح ہے، اب وقت نہیں ہے۔ گھر کا حال یہ دیکھ لیے، ظاہر کیے گھر کا حال دیکھ لیا آپ کہ باپ بھی بزی ہے، گھر میں اہلیہ بھی بزی ہیں، بچے بھی بزی ہیں، اور فرما رہے ہیں سب لوگ اپنے اپنی مشغول ہیں، اپنی اپنی زندگی کے اندر مشغول آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹائم نہیں دے پا رہے جیسا دینا چاہیے۔ تو انہی نے کہا کہ جب ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو انہی نے سب سے زیادہ پہلے عبادات کو ایک جگہ پر کرنے کے لیے مخصوص کر دیا کہ ہر وقت کیا جانا، ہر وقت چرچ کے پاس کس کے پاس ٹائم ہے کہ جو جائے، آج بھی جائیے پرارتھنا کے لیے، کل بھی جائیے اس کے لیے۔ اس لیے پوری عبادات کو انہی نے کہا کہ بس سنڈے اگر ہم چلے گئے اور جانے کے بعد گلے میں لٹکا لی اور بغل میں دبا لی بائبل، اور وہاں چلے گئے، اور چلنے کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو وہاں پر دے دیا، اور وہاں پر جو چھڑکا دیا گیا اور جو چہرے پر ڈال دیا گیا، جو کھلا دیا گیا، ہمارے سارے گناہ معاف ہیں۔
صحیح ہے، اب پورے ہفتے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے کیا بھی ایسا ہی ہوتا، کس کے پاس بھیا ٹائم ہے آج کے زمانے میں؟ سچ بتائیے، صبح نماز میں اٹھے اتنی محنت و مشقت کے بعد نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت۔ گرمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز کا مزہ تو جب ہے کہ جاڑے میں اٹھے، اور روزے کا مزہ تو جب ہے کہ جب سخت گرمی پڑ رہی ہو، جب پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا کسے کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، اب صبح نماز کے لیے جائیے، یہ تو آپ لوگوں کے چلیے یہ کہا جائے، یہ تھوڑا سا وہ مل گیا ہے، ریلیف مل گئی ہے کہ آپ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد مغرب کی پڑھی، پھر اسی کے بعد آپ نے عشاء کی پڑھ لی۔ اب اس بحث کا ہم جواب یہاں پر نہیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ مجلس اصحال ثواب ہے، کیوں ہمارے کیا ایسا ہے، کیا اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کی بحث ہمارے کیا مفصل طور پر جو ہماری فقہی کتابیں ہیں اس کی دی گئی۔ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہم مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ظہر عصر کی پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، برادر عزیز، ہم ایک ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد، صحیح، اور پھر اس کے بعد دعا کا پڑھنا۔ جب آپ دعا اور یہ سب تمام چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو عصر کا ٹائم دھیرے دھیرے شروع ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات رسول اکرم کو کوئی کام نہ ہونے پر، میں اپنے برادران اہل سنت کی کتابیں جو ہمارے برادران ہیں ان کی کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے گا، رسول اللہ بغیر سفر کے بھی اگر کبھی کبھی نہیں بھی جا رہے ہوتے تھے، دونوں نمازیں ساتھ میں ملا کے پڑھتے تھے۔ صحیح ہے، اور دونوں نمازیں آپ نے ملا کے بھی پڑھی ہیں اور الگ الگ بھی پڑھی ہیں۔ ہمارے کیا بھی اجازت پائی جاتی ہے کہ ہم چاہیں اگر تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھیں کہ آپ اہل سنت ہو گئے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں، جو آقا کا جملہ ہے وہ یہ کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ کو مانتا ہے، اور کیے گا، وہ سب سے زیادہ مولا کائنات کو مانتا ہوگا۔ جو واقعی اہل سنت ہمارے بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ مولا کائنات کے ماننے والے ہوں گے اگر سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جو اہل شیعہ ہیں اگر سب سے زیادہ رسول اللہ کو مانتے، مولا علی کو مانتے ہوں گے، تو جو سب سے زیادہ مولا علی کو مانتے ہوں گے تو وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کو مانتے ہوں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں تو کوئی بھی ہمارے کیا یہاں کے اوپر نہ ٹیچر ڈے بنایا گیا، نہ مدر ڈے بنایا گیا، نہ کیوں بنایا گیا، نہ عبادات کے لیے ہمارے کیا اس کو دیا گیا کہ ہم آئیں اور جمعے کے دن 17 رکعت ہم لوگ اگر پڑھ لیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ صبح کی بھی پڑھ لیتے، ظہرین کی بھی پڑھ لیتے، مغربین کی بھی، ہم لوگ 8ویں دن اگر سب کے سب پڑھ لیتے نمازیں جتنی رہ گئی ہیں تو سب کے لیے آسان ہو جاتا۔ نہیں عزیزان گرامی، اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں پایا جاتا، بلکہ اسلام کے اندر عبادات کے لیے صرف اور صرف کوئی مخصوص زمانہ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اس کو جوڑا گیا ہے آپ کی لائف سے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں آئے تو مولانا، آفس میں گئے تو تھوڑا سا رشوت بھی، تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، اور کہہ رہے ہیں ایسا نہیں اسلام کے اندر تصور پایا جاتا۔ مولانا کی کوئی الگ نماز ہو، پبلک کی کوئی الگ نماز ہو، اور کر رہے ہیں ایسا کوئی ڈفرینس ہمارے کیا نہیں پایا جاتا۔ اندازہ لگائیے گا، تو نہ عبادات کے لیے کوئی ایک دن بنایا گیا، نہ ماں باپ کی اطاعت کے لیے کوئی ایک دن بنایا گیا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پروردگار عالم کی عبادت ہو، اور آپ پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ ایک درود بھیجیں محمد۔ آپ غور کریں، اس کے لیے اب کوئی دلیل بھی تو ہونا چاہیے ہماری بات کے لیے۔ ہم اتنی بات جو کہہ رہے ہیں، تمہید بنا رہے ہیں، اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، خدا آپ سب کو امام کاظمین کی زیارت سے مشرف ہے۔ آپ غور کیجئے گا، حضرت ارشاد فرماتے ہیں فکرۃ ساء خیر من عبادت السنا۔ اگر انسان ایک لمحے فکر خیر کر لے، اور کر رہے ہیں اچھی فکر پیدا کر لے اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ غور کرے زمین کے بارے میں، پانی کے بارے میں، جھرنوں کے بارے میں، مچھلیوں کے بارے میں، اینیملز کے بارے میں، فکرۃ ساء خیر من عبادت السنا، انسان کی ایک لمحے کی فکر سال بھر کی عبادت سے افضل۔
امام ارشاد فرما رہے ہیں وقال فی حدیث آخر من 70 سنہ، دوسری حدیث پہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر انسان کے اندر فکر خیر پائی جاتی ہے تو ایک لمحے میں وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر انسان کے اندر فکر شر پائی جاتی ہے تو ایک لمحے میں وہ جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ آئیے آپ دیکھیے، جس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، زمین کے چپے چپے پر عبادت کی تھی، عبادت کرتے کرتے وہ ملائکہ کی صف میں آ گیا اور اس صورت سے اس نے اپنی صورت کو بنا دیا کہ وہ ملائکہ ہی میں لگنے لگا، فرشتوں ہی میں اس کا شمار ہونے لگا، اس صورت سے اس کا انداز ہو گیا، اس صورت سے عبادت کرنے لگا۔ بس پروردگار عالم کو غور کیجئے گا، امتحان لیا اور لینے کے بعد جیسے ہی امتحان لیا، ایک لمحے میں اس نے یہ کہا کہ میں کیسے اس کے آگے سجدہ کر لوں کہ جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے اور مجھے آگ سے خلق کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے فکر بد آئی، پروردگار عالم نے کہا نکل جا اس بارگاہ سے، قیامت تک کے لیے تیری گردن میں لعنت کا طوق ڈالا جاتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ فرشتوں سے نکال کر شیطان بنا دیا گیا، اور جو برسوں یزیدی لشکر میں رہا، ایک لمحے کے اندر فکر خیر کی حر سے حر دلاور بنا دیا گیا۔ درود بھیجے محمد اس لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں ایک لمحے کی انسان فکر خیر کرے تو یہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، بلکہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے انسان فکر خیر کرے، اچھائی کی فکر کرے، برائی کی فکر نہ کرے۔ اور آج جو ہمارا معاشرہ بن رہا ہے، جو بنیاد بن رہی ہے، جس میں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ایک مومن کے لیے فکر شر رکھیں، فکر سو رکھیں، بدگمانی کریں۔ گھر بن رہا ہے اس کا، مومن کا گھر تیار ہو رہا ہے اس کا، ہم برابر میں پڑوس میں رہتے ہیں، اب دیکھ کے جلے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا دیکھیے ماشاءاللہ ان کا مکان تو بس، ارے آپ کیا جانیے مولانا صاحب، آپ تو کیا جانے، سیدھے سادھے آدمی، ارے ہم کیسے پیسہ آ رہا ہے، کیسے کمائی ہو رہی ہے آپ تو جانتے ہی نہیں، ہم سے پوچھیے آپ۔ ہمارا لڑکا بھی تو دبئی گیا تھا، ہمارے لڑکے نے بھی تو محنت کی، ہم ایک گمے پہ گمہ نہ رکھ پائے، ایک اینٹ پہ اینٹ نہ رکھ پائے۔ ان کا دیکھیے دورہ مکان بھی بن گیا، ان کی گاڑی بھی آ گئی اور یہ لے لیا وہ لے لیا، اندازہ تھا۔ ارے ہم نے کہا ان کے لڑکے 30 سال سے وہاں محنت و مشقت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے شوہر بھی وہاں کے اوپر نوکر تھے اور یہ بھی نوکر تھی، ٹیچر تھیں اہلیہ، یہ بچے بھی وہاں محنت کر، دھیرے 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 محنت کر کے یہاں تلک آئے ہیں۔ جبکہ ایک مومن کے لیے کہا جا رہا ہے 70 دلیلیں پہلے لاؤ اچھائی کے اوپر۔ جب 70 دلیلیں سامنے والا کاٹ دے، جب تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اب کہو کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ آج 70 دلیلیں تو درکنار، 70 دلیلیں ہم پہلے یہ لاتے ہیں، ارے یہ برائی ہے، ان کے اندر یہ برائی ہے، پیسہ ایسے آ رہا ہے، گھر ایسے بن رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ 70 دلیلیں پہلے برائی میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعوے دار مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ پر قربان ہونے والے ہیں۔ کوئی بھی نہ رسول اللہ بن سکتا ہے نہ مولا کائنات بن سکتا ہے، ان کے ہزارہ غلاموں کے غلام سے بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اور کر رہے ہیں ہزارہ غلاموں کو تصور آپ کر لیں، ان سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تلک شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ شراب خانے سے اگر کوئی نکل رہا ہے تو آپ یہی بدگمانی پی کر فوراً کیجئے کہ یہ تو پی کے نکل رہے ہوں گے۔ آپ نے کیسے دلیل قائم کر لی کہ یہ پی کے نکل رہا ہے شراب خانے سے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل لے کر آ رہے ہیں آپ؟ یہ دلیل کیوں نہیں قائم کر رہے ہیں جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوست کو، کوئی رشتہ دار کو یہ منع کرنے کے لیے گیا ہو، روکنے کے لیے گیا ہو؟ اور کر رہے ہیں یہ ہے انسان کا مزاج، یہ ہے انسان کی فکر۔ ہم کو عبادات کے لیے صرف یہی نماز روزہ نہیں بلکہ سماج کے پالیوشن کو بھی دور کرنا ہوگا۔
نماز روزہ ہے ہماری ذات کے لیے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن سماج کی سیوا کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں ہم اپنے لیے، حج کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے لیے، زیارت کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے لیے، لیکن اس کا تعلق ہمارے سماج سے نہیں ہے۔ تعلق جب ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم پریکٹیکل لائف میں کیسے ہیں، اس کا تعلق سماج میں ہے۔ اندازہ لگائیے گا، مولا علی کا چاہنے والا بننے کے لیے بہت قربانیوں کی ضرورت ہے، بہت تحمل کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ جب ہم اندازہ کر سکتے ہیں، آپ سوچیں، مولا علی کے کمانڈر آف چیف کوفے میں جا رہے ہیں، اندازہ لگائیے گا، کچھ اوباش قسم کے لڑکے کھڑے ہیں، جو سبزیاں سڑ گئی تھیں وہ ان کی طرف اچھالی، ان کے کپڑوں پر آ کر پڑھی مالک اشتر، جیسے ہی آ کے پڑھی کپڑے خراب ہوئے۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد آگے چلتے چلے گئے۔ جو پاس میں دکاندار تھے کہا، تم نے کیا کیا، غضب کر دیا، تم نے یہ حرکت جو کی ہے ابھی تم پکڑے جاؤ گے اور تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ کہا جس کی طرف تم نے سبزیاں اچھالی ہیں یہ مولا کے فوج کے کمانڈر ہیں مالک اشتر۔ کہا کیا کریں؟ کہا اسی وقت ان کے ساتھ ساتھ جاؤ، پیچھا کرتے ہوئے جہاں پر جائیں ان کے قدموں پر گر جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم کو معاف کر دیں۔ اب یہ نوجوان پیچھے جا رہے، دیکھا یہ گلی میں گئے، ان کے پیچھے وہ ادھر گلی سے نکلے، ادھر سے نکلتے نماز کا وقت نہیں تھا، یہ مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ نوجوان پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ جب پیچھے آ کر بیٹھے، جب نماز ختم کر چکے تو یہ لوگ آئے مسافہ کرنے کے لیے، ارے معاف کر دیے گا، وہ غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، معاف فرمائیے گا، بہت غلطی ہو گئی، بہت بڑا ہم سے گناہ ہو گیا۔ کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ غلطی یہ ہوئی کہ آپ جب جا رہے تھے ہم ہی لوگوں نے سبزی آپ کی طرف اچھال دی تھی، ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو جناب مالک اشتر نے کہا تم نہیں جانتے تھے، ہم تمہیں پہچانتے تھے، ہم تمہیں جانتے تھے۔ اور کیجئے گا، کردار دیکھیے، کردار کی بلندی دیکھیے۔ آج ایک پولیس والے کی طرف تو پھینک کے دیکھیے آپ، اور کہ ڈی ایم وی ایم تو بہت بات کی بات ہے، گھر کھدوا دیا جائے گا، بلڈوزر چلا دیا جائے گا، اور کریں کمانڈر آف چیف فوج کا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم تمہارے مغفرت ہی کی تو دعا کر رہے تھے کہ بار الہ ان نوجوانوں کو اپنے دین کی معرفت عطا فرما، ہمارے مولا کائنات کی معرفت عطا فرما۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے کردار آپ کے غلاموں کا، آپ کے ان کا۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں یہ، اسی لیے اسلام نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا ہے، کوئی وقت معین نہیں کیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ صرف اور صرف عبادت میں کٹے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف حج کا نام نہیں، عبادت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ آپ کا فعل جو مالک کو راضی کر لے اور آپ کی طرف متوجہ کر دے اس کی اطاعت کے لیے، وہی چیز جو عمل ہے، وہی عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ اور کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں دکان پر بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، صحیح ہے، دکان پر بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری دکان ہے، شاپ ہے، نہ خاص نہیں، ہم نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد دکان کے اوپر بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہم نے اپنا آفس کھولا، اپنی دکان کھولی۔ یاد رکھیے گا، وضو کرنے کے بعد آپ جتنے قدم چلے آپ کا ثواب شروع ہو گیا۔ وضو کر کے آپ آفس میں بیٹھے رہے، دکان میں بیٹھے رہے، کارخانے میں بیٹھے رہے، یہ ثواب جاری اور ساری رہے گا۔ اسی لیے اپنے ہر مومن سے کہتا ہوں، جائیے، اور جہاں کے اوپر بھی آپ حضرات ہیں، جانے کے بعد وضو کر کے بیٹھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بیٹھیے، آیت الکرسی کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد بیٹھیے، حدیث قصہ پڑھنے کے بعد بیٹھیے۔ یاد رکھیے گا، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، آپ معصومین کا نام لے کر بیٹھیے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ سلام کرتے، خالی آپ اپنے آفس میں جہاں پر بیٹھے ہیں،
جہاں پر کھڑے ہیں وضو کرنے کے بعد کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ سلام کرنا واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا جواب سلام واجب۔ ہم سے آپ سے جو بھی ہو نہیں بن رہی ہے، ہم نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہ بھائی جواب کا سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب ایک مومن کا جواب دینا واجب ہے تو جن معصومین کو آپ زیارت کے اندر سلام کر رہے ہیں وہ واجب ہے یا نہیں جواب دینا؟ اپنے زمانے کے امام کو آپ سلام کر رہے ہیں، واجب ہے ان کا جواب دینا یا نہیں؟ وَلَوْ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں سن پا رہے ہیں تو جب وہ کہیں گے علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر معصوم نے کسی کو کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی آپ کو گھیر لیں گی، اللہ کی برکتیں بھی آپ کو گھیر لیں گی۔ درود بھیجے محمد اندازہ لگائیے عزیزان گرامی۔ بہرحال ماں باپ پروردگار عالم کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں اس دنیا میں ان سے ہر مجلس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکے خدمت کو انجام دیں۔ نوجوان جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جتنا آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیں اور یہ آپ کو جو موقع ملا ہے بہترین، آپ خدمت کو انجام دیں، خدمت کو انجام دیں۔ انسان کی ترقی کا راز ماں باپ کی خدمت میں منضمر ہے۔ کسی درجے پر بھی فیض ہو جائے انسان، اس وقت تک اس مقام پر باقی نہیں رہ سکتا جب تلک سے ماں باپ کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ اندازہ لگائیے گا، آپ غور کیجیے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے و معصومین نے بتایا کہ یہ رب مجازی کا درجہ رکھتے ہیں ماں باپ۔ مجلس چونکہ ایک مومنہ کے سال ثواب کی، خدا مرحومہ کے درجات کو عالی و متعالی کرے، ان کو جوار معصومہ میں جگہ مرحمت فرمائے۔ بڑی مومنہ تھیں، عزادار تھیں، آقا کی چاہنے والی تھیں۔ بیٹے نے بڑی خدمت کو انجام دیا، بہت خدمات کو انجام دیا بیٹوں نے، لیکن عزیزان گرامی آج وہ معصومہ قم کے جوار میں۔ پروردگار عالم ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے تمام فرزندگان کو صبر جمیل مرحمت فرما۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، یوں تو کلی طور پر قرآن نے ماں باپ کا ذکر ساتھ ساتھ لیا ہے، ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ میری عبادت کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کی اطاعت کرو۔ اس لیے کوئی دن مخصوص نہیں کیا فادر ڈے اینڈ مدر ڈے، وہ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے جس صورت سے میری اطاعت ہر وقت واجب ہے ویسے ہی ماں باپ کی اطاعت ہر وقت واجب ہے۔ اس لیے نہ کوئی دن ہے اور نہ کوئی ہفتہ ہے، نہ کوئی سال ہے کہ یہ سوچ لو کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھا لی، چاہے وہ زندہ ہوں اور چاہے وہ دنیا سے گزر جائے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام یبنا رسول اللہ، کیوں پروردگار عالم نے اپنے شکرانے کے ساتھ والدین کے شکرانے کو جوڑ کے کہا ہر جگہ پر انشکر لی والدین، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو امام نے ارشاد فرمایا ماں باپ رب مجازی کی حیثیت رکھتے ہیں، صحیح ہے، اللہ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تک نہ پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کا نہ کوئی مکان ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی دشا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ کوئی جسم و جسمانیہ سے وہ منزہ ہے۔ اس لیے ماں باپ کو رب مجازی بنایا ہے کہ اگر تم پروردگار عالم کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی شکل میں دیکھو۔ پروردگار عالم رزاق ہے، روزی کا پہنچانے والا ہے، لیکن یہ روزی کا پہنچانے والا پروردگار عالم ہے، تمام کائنات کو روزی دے رہا ہے، لیکن روزی دینے کا وسیلہ کسے بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ بچہ رات میں رو رہا ہے تو کون بچے کو شیر دے رہی ہے؟ ماں دے رہی ہے۔ ماں رات میں جاگ رہی ہے، ماں نہیں سو رہی ہے جب تک بچے کو چین نہ مل جائے، اور کر رہے ہیں پوری رات جاگ رہی ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ، حدیث نے سب سے زیادہ، باپ سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ کس پر دیا ہے؟ ماں پر زور دیا ہے۔ رسول پاس آنے والا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ میں نیکی سے پیش آؤں؟ کہا ماں کے ساتھ۔
چوتھی بار جب اس نے پوچھا کس کے ساتھ نیکی سے سب سے زیادہ پیش آؤں، کہا اب باپ کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ ہے ماں کا درجہ۔ رزق اللہ رازق، لیکن رزق دینے کا ذریعہ ماں کو بنایا۔ باپ کما کے لائے گا، ماں اس کو رزق فراہم کرے گی، اس کو رزق کو وہاں تک پہنچائے گی۔ عزیزان کرام، اندازہ لگائیے گا، اللہ ہے ستار العیوب، تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس نے یہ جذبہ اور یہ ممتا ماں میں دی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کو، اکاؤنٹ کو بتا دیا جائے کہ ہم نے زندگی میں جب سے سن بلوغ کو پہنچا اور اب جتنی عمر ہے وہاں تک کتنے گناہ ہوئے، کاؤنٹ کر کے اگر یہاں پر لکھ دیا جاتا پیشانی کے اوپر، یہ اسکرین بن جاتی۔ جیسے پہلے تھا کہ یہ گناہ اتنی کہ بھئی انہیں 400 کیے، انہیں 4000 کیے، تو سچ بتائیے کوئی سلام کرتا، کوئی نماز پیچھے پڑھتا؟ صحیح بتائیے گا، نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی سلام کرتا۔ ہمارے لیے آپ پر پردہ ڈالا، آپ کے لیے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، تاکہ دنیا کے مسائل چلتے رہیں۔ اور کیجیے گا، یہ معاشرہ بکھرنے نہ پائے۔ وہ ہے ستار العیوب۔ غلطی ہوئی، پھر توبہ کی ہم نے، پھر پردہ ڈال دیا، معاف کر دیا۔ پھر غلطی ہوئی، پھر توبہ کی، پھر اس پر پردہ پروردگار عالم کر دیا۔ ایک غلطی سماج میں کر کے تو دیکھیے، کھلم کھلا اللہ 1000 بار معاف کر دے گا، لیکن سماج ایک بار نہیں معاف کرے گا، بار بار اس کو گنوائے گا۔ ارے ان کو تو دیکھیے ان کے باپ کیسے تھے، کیسے تھے۔ آپ کے منہ پر ہی کہے گا، پیٹھ پیچھے کہے گا۔ صحیح ہے، پیٹھ پیچھے آپ کو کہا جائے گا، پیٹھ پیچھے برا کہا جائے گا۔ کس کی زبان روک لیے گا؟ لیکن یہ ہے پروردگار عالم کی ذات۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، وہ معاف کر رہا ہے، وہ معاف کر رہا ہے۔ اس کا عکس ماں کی شکل میں اور کر رہے۔ شکایت آئی گھر کے اوپر، آپ کا لڑکا وہاں کے اوپر گالیاں بک رہا تھا، کہاں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کہہ رہی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ میرا بچہ تو گھر ہی میں گالیاں نہیں بکتا ہے، تو سڑک پر کیا بچے گا؟ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں۔ اور کر رہے ہیں، پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے گا، اللہ کی صفت ہے بہت جلد راضی ہو جانے والا۔ اور کر رہے ہیں، غلطی کی، توبہ کر لی، خدا راضی ہو گیا۔ مسٹیک ہوئی، غیبت ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ عزیزان کرام، اور کر رہے ہیں، بہت جلد راضی ہو جانے والا۔ اسی لیے دعائے کمیل میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں۔ دعائے کمیل، عزیزان گرامی، اندازہ لگائیے اس بات کا، یہ صفت ہے بہت جلد راضی ہو جانے والا خدا کی۔ بیٹے نے غلطی کی، ماں باپ سے، ماں سے زبان لڑائی، ماں نے کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اب مجھ سے میرے گھر پر نہ آنا، میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گی، مجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ اتفاق سے ایک 3 مہینے کے بعد لڑکے کا دبئی کا ویزا آ گیا، لڑکا چلا گیا۔ اب 7-8 سال کے بعد فون آ رہا ہے، اماں ہم آ رہے ہیں، فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں۔ اب وہی ماں جو کہہ رہی تھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں گے، تمہارے سے ملاقات نہیں کریں گے، میرے پاس آنا نہیں، وہی چھوٹے بھائی کو اس کے کہہ رہی ہے، دیکھو 4 بجے پہنچ جانا ایئرپورٹ، یہاں سے 2 گھنٹے پہلے نکل جانا، ٹیکسی کا انتظام کر لو، راتی سے بات کر لو۔ وہی دوسرے بھائی کو بھیج رہی ایئرپورٹ لینے کے لیے، وہی ماں جو کہہ رہی تھی چہرہ نہ دکھانا، وہ ڈیوڑی میں بار بار کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر، بھیا آیا نہیں ابھی تک بھیا، ہاں وہ لیٹ ہے فلائٹ، ہاں وہ تھوڑا بھی لیٹ ہے۔ اور پھر وہاں سے جیسے ہی ڈیوڑی میں قدم رکھا، غور کیجیے گا، جیسے ہی ڈیوڑی میں قدم رکھا، جو کہہ رہی تھی چہرہ نہ دکھانا، فوراً ماں کی رحمت کی باہیں پھیل گئی اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تیری ماں جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، جو ایک
کہا جائے محبت کا اظہار کر رہا ہے، جو اتنا چاہنے والی کہ دنیا میں مثال نہیں ہے، اس کی محبت اللہ کے مقابل میں، سمندر کے مقابل میں قطرے کے مانند ہے۔ جب ماں میں اتنی ممتا و محبت پائی جاتی ہے تو اس خدا کے اندر کتنی ممتا و محبت پائی جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا۔ بہرحال عزیزان گرامی، چونکہ میں نے کہہ دیا تھا 9-10 پر مجلس ختم ہو جائے گی، اس لیے بیان کو طول نہیں دیتا۔ اگر یہ کردار دیکھنا ہے ہمیں تو وہ آپ شہزادی کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ شہزادی سیدۃ نساء العالمین ہو اور چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اندازہ لگائیے گا، یہی کامیاب زندگی ہے۔ اور کیجیے گا، بیٹی کی ہونے کی حیثیت سے شہزادی نے اپنے بابا کی ایسی خدمت انجام دی کہ سرور کائنات کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ بہت عظیم درجہ، افضل الکائنات، جس کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہے۔ لولاک لما خلقت افلاک، اے رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس انداز سے خدمت کو انجام دیا، زخمی ہے تو پہنچی جا رہی ہیں۔ مشرکین نے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی غلاظت کو ڈال دیا ہے تو شہزادی اس کو دھونے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کعبے پہنچی جا رہی ہیں، آپ کے غم کو ہلکا کر رہی ہیں، ہر مارکے میں نظر آ رہی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور جب علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی ہو کے گئیں، تیسرے دن لوٹ کر آئیں تو سرور کائنات نے پوچھا، اے بیٹا فاطمہ، ایک فاطمہ سے سوال کیا اور ایک علی سے سوال کیا، اے علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے تو فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ اور فاطمہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، میرے نور نظر، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ کہا بہترین شوہر جو اطاعت الہی کے لیے سب سے افضل۔ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے زوجہ ہونے کی حیثیت سے کردار، ماں ہونے کی حیثیت سے۔ اس صورت سے شہزادوں کو پروان چڑھایا، اس انداز سے کہ رسول کو کہنا پڑا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین تو جوانان جنت کے سردار۔ اور کہ جب بھی خطبہ ختم کر کے آتے تھے تو شہزادی یہی پوچھتی تھی، آج میرے بابا نے کیا خطبہ دیا، آپ اندازہ لگائیے گا، اتنی محبت اپنے بابا سے کائنات میں نہ دکھائی دی جیسے سیدہ اپنے بابا سے محبت کرتی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے، بلال نے آنا چھوڑ دیا تھا، مدینہ آنا چھوڑ دیا تھا۔ برسوں کے بعد پتہ چلا کہ بلال آئے، کہا بلال کو بلا لاؤ۔ بلال کو بلایا، جوڑی میں کھڑے ہوئے آ کر سلام کیا شہزادی نے، اے بلال تم نے تو آنا چھوڑ دیا یار۔ کہا ہاں، جب سے رسول نہ رہے میں نے بھی آنا چھوڑ دیا، زمانے نے آنکھوں کو پھیر لیا ہے۔ کہ بلال تم اذان میرے بابا کے مؤذن ہو، ایک بار اور جا کر گلدستہ اذاں پر اذان دے دیں، میری خواہش یہ ہے۔ بلال آئے اور آنے کے بعد آپ نے اذان دی، جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائے بلند کی، شہزادی کو اپنے بابا یاد آ گئے، اور کہ اپنے بابا یاد آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی کو چکر آیا اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اندازہ لگائیے گا، لوگ دوڑے دوڑے آئے، بلال جس کے لیے اذان دے رہے تھے وہی دنیا سے، وہ کہا جائے اس کے اوپر غشتاری ہو گیا ہے اور اس کے اوپر یہ آثار دم اتار ہو گیا۔ یہ ہے محبت عزیزان گرامی۔ اس شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور کیا کہا، اور پھر اس کے بعد شہزادی کو دے
یہ مرثیہ پڑھا، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے، اور اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو یہ دن تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے۔ بس عزیزان گرامی مجلس تمام ہے، بس شہزادی جب دنیا سے رخصت ہونے لگی کہا یہ فضہ دیکھو اب میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب یہ تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر آ جائیں تو ان کو فوراً نہ بتا دینا کہ تمہاری ماں دنیا سے گزر گئی ہے، پہلے ان کو ہاتھ دھلوانا، ہاتھ دھلوانے کے بعد دسترخوان پر بیٹھانا، دسترخوان پر بیٹھانے کے بعد جب وہ کھانا کھا لیں آرام کر لے اور جب ماں کی یاد آئے تب بتانا کہ ماں کہاں ہے، دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ لیے عزیزان گرامی سیدہ حجرے میں چلی گئی، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، فضہ دیکھ رہی ہے کہ شہزادی تسبیح پڑھ رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دھیرے دھیرے تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہونا شروع ہو گئی۔ شہزادی نے چادر اوڑھ لی، بس دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے۔ فضہ نے کہا شہزادوں ہاتھ دھو لیے، کھانا چن دیا گیا ہے۔ شہزادوں نے ماں فضہ کی طرف دیکھو، کہے فضہ مجھے یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ پہلے یہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ بس ایسے ہی قسم دی تو کہا شہزادوں آپ کی ماں حجرے کے اندر آرام فرما رہی ہے۔ دونوں شہزادے آئے، دونوں شہزادوں کا آنا تھا۔ اب جو ماں کو پکارا کوئی آواز نہ آئی، کوہرام مچ گیا۔ دونوں شہزادے دوڑے دوڑے مسجد آئے، اے بابا غضب ہو گیا، میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی مصلی پر گر گئے، جب آپ کو لے کر صحن خانہ آئے تب آپ دوسری بار گرے، تیسری بار جب گھر میں آتے ہیں تیسری بار علی گر گئے۔ بس عزیزان گرامی جب رخصت کا وقت آیا تمام شہزادیوں سے ماں کو رخصت کر دیا گیا، کہا اے حسن آگے بڑھو ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، گریہ کیا، حسن جدا ہو گئے۔ حسین سامنے کھڑے تھے، سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بس علی نے کہا اے علی کہتے ہیں اے حسین آپ بھی ماں کا آخری دیدار کر لیجئے، اب وقت رخصت ہے۔ کہا اے بابا میں اس وقت تک دیدار نہ کروں گا، میں اپنی ماں سے یہی کہوں گا اے مادر گرامی مریم نے آخری وقت عیسیٰ کو اپنے گلے سے لگایا تھا، آپ تو فخر مریم ہے، مجھے جب تک نہیں بلائے گی سینے سے نہیں لگائے گی ہم اس وقت تک نہیں آپ سے گلے ملیں گے۔ شہزادے کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ عزیزان گرامی زہرا کے بدن کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے کربلا کے پیاسے میرے گلے سے لگ جا۔ حسین گلے سے لگنا تھا، آسمان میں کوہرام مچ گیا۔ اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیں، آسمان میں کوہرام مچا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچا ہے، واہ سلیہ واہ سیدہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔